اللہ رب العزت نے انسان کے تابع دار کر دیا۔ یہ پانی، یہ واٹر رب کی نعمت ہے، لیکن اس نعمت کو رب نے انسان کے تابع دار کر دیا۔ یہ سارے رات کا دن ہونا، دن کا رات ہونا، ساری رب کی یہ نشانیاں ہیں، لیکن ان ساری نشانیوں کو رب نے اس انسان کے تابع دار کر دیا۔ یہ انسان کون تھا؟ یہ انسان کون ہے؟ میرے پیارے بھائیوں، رب لم یزل نے سب سے پہلے انسان کی بنیاد رکھی۔ سب سے پہلے جب انسان کی رب نے اپنے دست قدرت سے خلقت کری، وہ انسان کون تھا؟ رب کا قرآن نے کہہ دیا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، جب ہم نے آدم کو بنایا ہم نے کیا کہا؟ اسجدو فسجدو، کہ سجدہ کرو۔ سارے فرشتے سجدے میں گر پڑے، الا ابلیس، مگر ابلیس کے، ابا، اس نے انکار کرا، واستکبر، اور تکبر کر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا۔ وفي مقام آخر قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما۔ صدق الله العظيم۔ وقال النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان والحج، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ وفي الحديث الآخر قال النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم: أيها الناس، إنه لا نبي بعدي ولا أمة بعدكم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، حسنت جميع خصاله، صلوا عليه وآله۔ محبت اور عقیدت سے بآواز بلند درود شریف پڑھیے:
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے پیارے بھائیوں، دوست اور بزرگوں، اسٹیج میں بیٹھے ہوئے علماء کرام والعظام، اس خوبصورت مدرسے کے خوبصورت علاقے غازی پور کے میرے مسلمان بھائیوں اور اس علاقے کے باسیوں، اس رب کائنات کا بہت شکر ہے جس نے ہم سب کو اس خوبصورت محفل میں بیٹھنے کی بھی توفیق عطا فرمائی، سننے کی بھی توفیق عطا فرمائی اور پھر دیکھنے کی بھی توفیق عطا فرمائی. الحمدللہ. غازی پور بہت ڈینجرس علاقہ ہے انڈیا والوں کے لیے. میں جب بھی اس علاقے کا نام سنتا ہوں، میرا پیارا بھائی سلمان بھی میرے ساتھ ہے، اس کو میں نے یہی کہا جب میں پہلی دفعہ بنگلہ دیش میں ابھی اس ایئر آیا، تو وہاں جب گستاخی ہوئی تھی بھارت میں، تو غازی پور میں نے جو بیان دیا، اس غازی پور کے لے کے سارا ہندوستان کا لوگ پاگل ہو گئے. کون سا ہے غازی پور؟ کہاں پر اس نے یہ اسپیچ دے دیا؟ اللہ. میرے پیارے بھائیوں، یہ ڈر، یہ خوف کن لوگوں کے دل میں آتا ہے؟ یہ ڈر، یہ خوف کن لوگوں کے دل میں ہوتا ہے؟ جس دل میں ایمان نہیں ہوتا، جس دل میں اللہ نہیں ہے، جس دل میں اللہ کے پیارے محبوب پر ایمان نہیں ہے، جس کانوں نے قرآن نہیں سنا، جس ایمان اور یقین جس کا قرآن پر نہیں ہے، اس کے دل میں اللہ کا، اس کے دل میں مسلمانوں کا بھی ڈر ہے اور مسلمان والوں کا بھی ڈر ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ میرے پیارے بھائیوں، میں اب موضوع کی طرف آتا ہوں. اللہ رب العزت کا بے انتہا شکر ہے جس نے سب سے پہلے ہمیں انسان بنایا، یعنی کہ اشرف المخلوقات بنایا. کیا بنایا؟ اشرف المخلوقات، یعنی کہ تمام مخلوقات میں سب سے افضل بنایا. اور پھر میرے رب نے کہہ دیا انی جاعل فی الارض خلیفہ، یعنی کہ انسان کو رب نے اپنا نائب قرار دیا. میرے پیارے بھائیوں، یہ ساری چیزیں، یہ ساری تعظیمات، یہ ساری رب کی کنوینس، یہ ساری رب کی فرما برداریاں جو انسان کرے، اور یہ ساری مخلوقات کو رب نے انسان کے تابع دار کر دیا. میرے پیارے بھائیوں، رب کے جتنے انعامات ہیں، یہ ہوا، یہ آکسیجن رب کا انعام ہے، لیکن اس رب کے انعام کو اللہ رب العزت نے انسان کے تابع دار کر دیا. یہ پانی، یہ واٹر رب کی نعمت ہے، لیکن اس نعمت کو رب نے انسان کے تابع دار کر دیا. یہ سارے رات کا دن ہونا، دن کا رات ہونا، ساری رب کی یہ نشانیاں ہیں، لیکن ان ساری نشانیوں کو رب نے اس انسان کے تابع دار کر دیا. یہ انسان کون تھا؟ یہ انسان کون ہے؟ میرے پیارے بھائیوں، رب لم یزل نے سب سے پہلے انسان کی بنیاد رکھی. سب سے پہلے جب انسان کی رب نے اپنے دست قدرت سے خلقت کری، وہ انسان کون تھا؟ رب کا قرآن نے کہہ دیا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ.
جب ہم نے آدم کو بنایا ہم نے کیا کہا؟ اسجدو فسجدو کہ سجدہ کرو، سارے فرشتے سجدے میں گر پڑے، الا ابلیس مگر ابلیس کے، ابا اس نے انکار کرا، واستکبر اور تکبر کرا، وکان من الکافرین وہ انکار کرنے والوں میں سے ہو گیا۔ اس دن سے رب لم یزل نے اس انسان کی خلقیت رکھی، سارے جہاں والوں کے سامنے رب نے حضرت آدم کو پیش کیا، رب کی مخلوقات کو حکم دیا اس کو سجدہ کر دو۔ میرے پیارے بھائیوں، سارے عالم نے دیکھا، جنات فرشتوں نے دیکھا، اللہ کی ساری مخلوقات نے دیکھا رب کے اس سارے معجزات کو، رب کی اس خلقیت کو، ساری انسانی بلکہ سارے فرشتوں کی عقل، ساری ابلیسوں کی عقل حیران رہ گئی۔ جب رب نے انسان کو بنایا سب نے کہہ دیا یا اللہ یہ کون ہے، یہ کیا ہے؟ رب نے پھر حضرت آدم کو جب سکھا دیا کلہا سارے نام سکھا دیے، ثم عرضہم علی الملائکۃ فقال انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین۔ رب کے قرآن نے کہہ دیا جب ہم نے آدم کو ساری چیزیں سکھا دی، سارا ہوم ورک سکھا دیا، آدم کو پیش کیا، مگر سارے فرشتے عاجز آ گئے اور ساری مخلوقات حیران رہ گئی آدم کی پیدائش پر۔ یہ آدم کا پیغام کیا تھا؟ رب نے جب نبوت عطا کری، میرے پیارے بھائیوں اللہ کون ہے؟ رب کے قرآن کہتا ہے قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد وہ اللہ بے نیاز ہے، لم یلد نہ اس کی اولاد، ولم یولد نہ وہ کسی کی اولاد، ولم یکن لہ کفوا احد نہ کوئی اس کا ہم پلہ ہے۔ سارے نبی حضرت آدم سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم تک 1,24,000 انبیاء کرام علیہ السلام روئے زمین پر آئے، آدم کا بھی پیغام ایک، قل هو اللہ احد یعنی کہ اللہ ایک، حضرت موسیٰ کا پیغام بھی ایک، قل هو اللہ احد، حضرت ہارون کا پیغام بھی ایک، قل هو اللہ احد، حضرت شیش کا پیغام بھی ایک، حضرت نوح کا پیغام بھی ایک، حضرت داؤد، ایوب، سلیمان، یعقوب، یوسف سب کے پیغام ایک ہے، قل هو اللہ احد۔ اپنے سارے امتی کو، اپنے سارے بندوں کو ان نبیوں نے کہہ دیا لوگوں قولوا لا الہ الا اللہ، آدم صفی اللہ، حضرت ابراہیم نے بھی یہی پیغام دیا قولوا لا الہ الا اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، اسماعیل نے بھی یہی پیغام دیا قولوا لا الہ الا اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ، حضرت عیسیٰ نے بھی یہی پیغام دیا قولوا لا الہ الا اللہ، عیسیٰ روح اللہ، حضرت موسیٰ نے بھی یہی پیغام دیا قولوا لا الہ الا اللہ، موسیٰ کلیم اللہ۔ میرے پیارے بھائیوں سب کی دعوت ایک تھی کیونکہ سب کا خدا ایک تھا، سب کی تبلیغ ایک تھی کیونکہ سب کو رب نے ایک پیغام دیا یعنی کہ هو اللہ احد۔ سب کی تعظیم، سب کی شخصیت، سب کی دعوت و تبلیغ کا طرز عمل ایک تھا، مگر کیا ماجرا ہے؟ رب کے ان بندوں میں سے قوم سمود نے رب کی نافرمانی کری، رب نے پوری قوم کو ہلاک کر دیا۔ فرعون نے رب کی نافرمانی کری، رب نے اس کو سمندر میں غرق کر دیا۔ میرے پیارے بھائیوں قوم لوط نے نافرمانی کری، رب نے ان کے اوپر پتھر کی بارش برسا دی۔ اصحاب فیل والوں نے رب کی نافرمانی کری، رب نے ابابیل کے ذریعے ان کے سارے لشکر کو تباہ کر دیا۔
مگر جب نمبر آیا سرزمین مکہ میں، وہ جب آمنہ کا لال جگر، وہ عبداللہ کا نور نظر جب کہتا ہے، جب وہ پیدا ہوتا ہے، میرے پیارے بھائیوں، ابو لہب نے جب سنا کہ محمد پیدا ہوا، اس نے اپنی باندی کو آزاد کر دیا۔ یہی ماجرا جب ابو جہل تک پہنچا، ابو جہل نے سارے مکہ والوں میں مٹھائیاں تقسیم کری، مگر جب 40 سال ہوتے ہیں، میرے نبی کہتے ہیں سب کو جمع کرتے ہیں اور پھر پوچھتے ہیں کیا میں امین نہیں، کیا میں صادق نہیں؟ سارے کہتے ہیں بلا کیوں نہیں؟ پھر میرے نبی پوچھتے ہیں کہہ دو قولو لا الہ الا اللہ۔ وہی ابو لہب کے ہاتھ میں پتھر آ جاتا ہے، نبی سے کہتا ہے تبًّ لکا الہٰذا جمعنا لکا، کیا تو نے ہمیں اس کام کے لیے جمع کرا؟ میرے پیارے بھائیوں، مگر جب معاملہ ابو بکر تک پہنچتا ہے، اس یار غار تک پہنچتا ہے، میرے نبی کے بندو تک پہنچتا ہے، میرے نبی کے فرینڈ تک پہنچتا ہے، وہی ابو بکر کہتا ہے آمنا وسلمنا۔ یہی پیغام جب عمر فاروق تک پہنچے، عثمان غنی تک پہنچے، حیدر کرار تک پہنچے، عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن عمر، ابو ہریرہ، ابو محذورہ، ابو دجانہ، حضرت جلابیب، سارے صحابہ تک جب یہ پیغام پہنچے، مکہ والوں تک پہنچے، مدینہ والوں تک پہنچے، نبی کے جانثار کہہ دیں کہ آمنا وسلمنا۔ میرے پیارے بھائیوں، کفار مشرکین نے صحابہ کرام پر بڑا ظلم کرا کہ وہ ایمان چھوڑ دیں، وہ مسلمان ہونا چھوڑ دیں، مگر نبی کے ان جانثاروں نے اپنے گھر بار لٹا دیے، بچوں کو یتیم کر دیا، بیویوں کو بیوہ کر دیا، اور اس دین اسلام کی حفاظت کر کر ہم تک یہ دین اسلام ایسے پہنچا دیا کہ انشاءاللہ دین اسلام کو کوئی ایک بال کے برابر بھی کبھی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔